ہم نہ تو امام حسین کو امام حسن کے ذکر سے علیحدہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی امام حسین کے ذکر کو امام حسن کے ذکر سے علیحدہ کر سکتے ہیں، چونکہ دونوں شہزادہ رسول ہیں، دونوں سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا محبتیں فرمائی، دونوں کے لیے ایک جیسی حدیثیں بیان فرمائی۔ ہاں کچھ مواقع ایسے ہیں جن میں تفریق فرمایا، ان میں سے ایک یہ تھا کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرما کے بچپنے میں حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروا کر آپسی خون ریزی سے قوم و ملت کو بچائے گا۔ سبحان اللہ، یہ علیحدہ آپ کے لیے تھا۔ اور دوسری حدیث آپ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پیش کی، جو کہ شہادت کی تاریخ ہے، اور آپ نے بار بار سنا ہوگا علماء کرام سے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنے میں دے دی تھی، اور وہاں کی مٹی جبرائیل امین علیہ السلام نے لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کی، اور آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اسے سنبھال کر رکھنا، جس دن یہ مٹی خون ہو جائے اس دن سمجھنا کہ شہزادہ رسول امام حسین شہید ہو گئے۔ باقی اگر احادیث سے دیکھا جائے، شان امام حسن دیکھا جائے اور شان امام حسین دیکھا جائے تو فضائل و مناقب کے اعتبار سے برابر میں پایا جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ایک کمبل اوڑھے ہوئے آپ تشریف فرما ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ اندر سے کوئی چیز حرکت کر رہی ہے کمبل کے اندر سے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آخر یہ کیا معاملہ ہے، کمبل کے اندر میں کوئی چیز ہل رہی ہے، آخر کیا ہے اندر میں؟ تھوڑی دیر کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس چادر مبارک کو ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں، ایک طرف سیدنا امام حسن ہے اور دوسری طرف امام حسین ہے، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں اس صحابی کو کہ اے فلاں، میں سیدنا امام حسین سے محبت کرتا ہوں، یعنی یہ دونوں میرے بیٹی کے بیٹے ہیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو۔ دوسرے مقام پر آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، تم اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ تم اللہ سے محبت کیوں کرو؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بے شمار دولت سے، تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اس نعمتوں کی نوازنے کی وجہ سے تم اللہ سے محبت کرو، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے تم مجھ سے محبت کرو، اور میرے شہزادوں سے میری وجہ سے تم محبت کرو۔ تو آقا نے جہاں بھی ذکر فرمایا ہے شہزادوں کا ذکر لیا ہے، جہاں بھی ذکر کیا ہے، چاہے وہ گردن پر بیٹھانے کی بار آ رہی ہو، چاہے سینے پر سوار ہو، حالت نماز میں ہو، چاہے حضور علیہ السلام کے کاندھے پر، آپ کے پشت مبارک پر شہزادے سوار ہوں، اور سیدنا امام حسن کی بھی روایت ملتی ہے، امام حسین کی بھی روایت ملتی ہے۔ اس لیے ہم ان دونوں کے فضائل کو الگ نہیں کر سکتے۔ جب مفتی صاحب نے، قاضی شہر نے جب مجھے یہ عنوان دیا تو میں پس و پیش میں پڑ گیا کہ میں کیسے بیان کروں۔ ایک حدیث کے اندر امام حسین کا بھی ذکر ہے، اسی ضمن میں، اسی جملے میں امام حسین کا بھی ذکر ہے، تو ہم کس طریقے سے امام حسن اور حسین کے الگ الگ فضائل بیان کریں جب اللہ نے امام حسن و حسین کے فضائل کو الگ نہیں کیا، نبی نے امام حسن و حسین کے فضائل و مناقب کو الگ بیان نہیں فرمایا، تو پھر ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، تو اس لیے میں نے یہ جملہ اختیار کیا کہ جو کو گیہوں کے اندر سے نکالنا بڑا دشواری کا کام ہوتا ہے، ایسے ہی امام حسن اور امام حسین کے الگ الگ فضائل جب بیان کریں گے تو ایک دوسرے کے فضائل بالکل ایک دوسرے کے لیے ہی بیان کیے گئے ہیں۔ جو امام حسن کے بارے میں بولیں گے، اکثر و بیشتر و تمام فضائل و مناقب سیدنا امام حسین کے تعلق سے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ بہرحال اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کی دلیل ہے۔ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیے گا۔
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کی دلیل ہے، اور جو شخص اہل بیت کی محبت میں انتقال کر گیا، آقا ارشاد فرماتے ہیں انہیں شہادت کا درجہ عطا کیا جائے گا۔ یہ ہے اہل بیت سے محبت۔ اور اہل بیت کی محبت کا ذکر بھی آقا علیہ السلام نے 4 طریقوں سے بیان فرمایا، 4 طریقوں سے بیان فرمایا کہ جو میرے اہل بیت کی ضرورت کے وقت میں کام آئے، ان کی نصرت و حمایت کی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت میں اس کے لیے شفاعت کا ضامن ہوں۔ یعنی حضور علیہ السلام نے 4 ایسے شخصوں کا ذکر فرمایا، 4 چیزوں کی وجہ سے جو اہل بیت سے، یعنی حضور کے نواسے، حضور کے گھر والوں سے، حضور کی بیٹیوں سے محبت کرے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لیے ان کی شفاعت، میں اس کی شفاعت کروں گا بروز محشر۔ ایک تو یہ کہ جو میری اہل بیت اگر کسی تنگ دستی کے حالت میں، پریشانی کے عالم میں کسی کے پاس پہنچے اور اس وقت وہ اس کی نصرت و حمایت کرے اور ان کی مدد کرے، اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کی شفاعت کروں گا بروز قیامت۔ دوسرا ارشاد فرمایا جو قولی اعتبار سے، فعلی اعتبار سے میری اہل بیت سے محبت کرے، میں اس کی بھی شفاعت کا ضامن ہوں۔ اور یہ ہم اور آپ کر رہے ہیں، اہل بیت کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اہل بیت کا تذکرہ سننے کے لیے، اہل بیت کا ذکر، اہل بیت کے فضائل و مناقب سننے کے لیے ہم اور آپ نے اپنے وقت کی قربانیاں دی۔ یقیناً اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہم سب بھی ہوں گے، یہ حضور کی حدیث ہے۔ 2 چیزوں کا اور ذکر فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرے اور میرے اہل بیت کو برے حالات میں دیکھ کر اس کو تسلی دے، اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کا بھی ضامن ہوں بروز محشر، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اہل بیت سے محبت کرنے کی کیا دلیل ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حجۃ الوداع کے موقع سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور جب تک میری امت اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے گی وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ ایک اللہ کا کلام، حضور نے کیا فرمایا؟ کلام اللہ کا کلام میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی قرآن مقدس۔ جب تک میری قوم قرآن کے فضائل کے اوپر، قرآن کے مسائل سے مسئلہ اخذ کر کے مضبوطی کے ساتھ قرآن کو مانتا رہے اور قرآن کے احکام کی پیروی کرتا رہے، وہ قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت، پھر ارشاد فرمایا میرے اہل بیت سے محبت۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ یہ ختم نہیں ہوگی جب تک قیامت نہ آ جائے۔ یعنی 2 چیزوں کا ذکر فرمایا، اہل بیت اور قرآن، یعنی اللہ کا کلام، اور آگے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو قیامت تک جانے والی ہے۔ اور آج حضور کے نسل سے ہزاروں لوگ دنیا کے اندر تشریف لا رہے ہیں، حضور کے نسل سے، اہل بیت سے آج بھی جس خاص ہستی کا ہم ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی حضور کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی سادات ہیں، وہ بھی سید ہیں، وہ بھی حضور علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، تو اہل بیت کی محبت میں بیٹھنا بھی اللہ تبارک و تعالی گوارا نہیں کرتا کہ ایسے شخص کو جہنم میں ڈالا جائے، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو زبانی بھی محبت کرے اور دل سے محبت کرے، کچھ خرچہ نہ کرے، حضور فرماتے ہیں بروز محشر میں اس کی شفاعت کا ضامن ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ابھی آپ نے قاضی شہر صاحب سے بڑے اچھے انداز میں آپ نے سماعت کیا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سن 3 ہجری 15 رمضان المبارک کو دنیا کے اندر تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام کو جب معلوم پڑا تو آپ نواسے کے گھر پر تشریف لے گئے، یعنی اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے
اور آپ نے اپنے نواسے کو گود میں اٹھایا۔ سیدنا حضرت مولا علی سے دریافت فرمایا کہ اے علی کیا تم نے اس کا نام رکھا؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے اس کا نام نہیں رکھا، اس کا بہتر ہے کہ آپ ہی نام مناسب فرما دیں، آپ جو رکھ دیں گے وہی ہوگا، میں نے نام نہیں رکھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس کا نام وہ رکھا جائے گا جو اللہ چاہے گا۔ سبحان اللہ، جو اللہ چاہے گا، جو نام اللہ تجویز فرمائے گا وہی نام اس کا رکھا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبرائیل امین آتے ہیں وحی لے کر، اللہ کا پیغام لے کر، اللہ کا پیغام لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اللہ کا پیغام سناتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اپنے نواسے کا وہی نام رکھیں جو نام سیدنا ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا رکھا تھا۔ کہا کیا نام تھا؟ فرمایا کہ شبر، جس کے معنی ہیں حسن۔ شبر کے معنی کیا ہے؟ حسن۔ اور اس طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کا نام حسن رکھا اور چھوٹے شہزادے سیدنا امام حسین کا نام حسین رکھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کتابیں پلٹ کر دیکھ رہے ہیں، علماء کرام موجود ہے، آپ ان سے دریافت فرما لیں۔ سیدنا امام حسن اور حسین یہ دو نام ایسے تھے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رازوں میں چھپا کر رکھا تھا۔ امام حسن حسین سے پہلے کتنے دنیا میں لوگ آئے، کتنے امتی دنیا کے اندر تشریف لائے، کتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، حضرت آدم سے لے کر امام حسن کی پیدائش سے لے کر اس درمیان میں کسی کے ذہن میں یہ نام نہیں آیا کہ میں اپنی اولاد کا نام حسن رکھوں اور میں اپنی اولاد کا نام حسین رکھوں۔ جس طریقے سے اللہ نے اپنے خزانے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد چھپا کر رکھا تھا، محمد چھپا کر رکھا تھا، ایسے ہی دونوں نواسوں کے نام کو بھی چھپا کر رکھا تھا جس کا نام ہے حسن اور حسین۔ اس عظیم ہستی کا ذکر کے لیے، اس عظیم ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کے لیے ہم اور آپ بیان کرنے اور سننے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ یقین مانیے ہمارا یہ بیٹھنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اسے ہمیں ضرور اجر عطا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا امام حسن، امام حسین اور تمام اہل بیت کی محبت میں ہمیں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔